تو جب میں نے غذا کے لیے کہہ دیا تو فتویٰ نہیں لگ رہا، فلاں چیز کھائی ٹھیک ہو گیا، اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہے، تو ولی کے پاس چلا گیا اور میں نے کہہ دیا ٹھیک ہو گیا، تو فتویٰ نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہی رب جس نے دوا میں اثر رکھا ہے اسی رب نے ولی میں اثر رکھا ہے۔ اللہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے جب چاہتا ہے اور اسے کوئی پناہ نہیں دیتا، اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں، یعنی اللہ کو مدد کرنے سے کوئی روک سکتا؟ اونچی کہیے۔ کافروں مشرکوں نے جو جو کہا ان کی انہی باتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے، یاد رکھیں کافروں کا عقیدہ غلط تھا، کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کے لیے فاعل حقیقی ہونے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ خود سے کر رہا ہے، اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی، حالانکہ اس کو میں پھیلاؤں اور گھنٹہ لگاؤں، آپ کے سامنے 10 مثالیں اور رکھوں۔ وہ لوگ جو کہتے نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں، کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے، کسی چیز میں کچھ نہیں ہے، جنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے۔ ان جنوں میں جو طاقت ہے اس کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو کیا جنوں کی اپنی طاقت ہے؟ جن بھی مخلوق ہے۔ ہوا کو کس نے پیدا کیا؟ تیز چلے، آندھی بن جائے، طوفان بن جائے، سونامی بن جائے، کون بناتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہوا خود سے کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اتارا لوہے کو، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بہت سختی ہے اس میں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے۔ لوہے میں فائدہ کس نے رکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ لوہا خود سے فائدے والا ہے؟ جھگڑا ختم۔ میں نے کہا نا جتنی مثالیں لیتے جاؤ گے، بس بنیاد یاد رکھو، کسی کا ذاتی فعل ماننا کہ یہ خود سے قدرت والا ہے، یہ خود سے کرتا ہے، نہیں، نبی ولی کو طاقت عطا کرنے والا اللہ۔ آگ کا کام جلانا، چھری کا کام کاٹنا، صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ چاہے روک لے، آگ جلائے گی اگر اللہ روک لے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ چھری کاٹے گی اگر اللہ طاقت روک لے گا؟ تو پوچھ رہا ہوں۔ نہیں۔ مثال موجود، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا۔ آج کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کمال والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ان کو عطا کرنے والا ان کا رب تعالی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ غوث پاک خود سے کمال والے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں،
ان کو عطا کرنے والا اللہ، ان کو غوث بنانے والا اللہ ہے۔ آئیے آسان باتیں کر لوں، آپ دیکھتے ہیں؟ آنکھ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں؟ خود سے دیکھتے ہیں؟ آسان بات کر لوں، خود سے دیکھتے ہیں؟ آنکھ میں دیکھنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ وہ پردہ ڈال دے کچھ نظر آئے گا؟ کہاں گئی آپ کی قوت؟ اللہ کی طرف سے پردہ پڑ جائے کچھ نظر آتا ہے؟ آنکھ ہے؟ نہیں آتا۔ پردہ ڈال دیا گیا، نہیں آئے گا نظر۔ تو کمال اللہ ہی نے دیا ہے، جس کو دیا ہے، جتنا دیا ہے، وہ کسی کو زیادہ دے دے، خاص کمال دے دے تو کیا ہم انکار کریں گے؟ آنکھ کا کام دیکھنا ایک حد ہے۔ آپ نے لینزز، مٹی سے پاؤڈر بنایا، کیمیکل ڈالا، لینسز بنا لیا، دور دیکھ لیتے ہیں، دوربین لگا رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہیں، دور بین، بین کے معنی دیکھنا، دور سے، اس میں آپ یہاں تک بنا لیے کہ آپ بہت دور دور تک دیکھنے لگ گئے۔ انسان کیمیکل بنا لے، دور دیکھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے لیے دور دیکھنا کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے آلے بنا لیے، امریکہ سے بیٹھے یہاں سن سکتے ہیں، دور کی آواز سن سکتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی مشین کا کمال مان لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے لیے نہیں مانتے۔ میں صرف آپ کو کہا نا جھلکیاں دکھا رہا ہوں، تو ہم یاد رکھیں کہ جس کسی میں جو کمال ہے رب تعالی کا دیا ہوا ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں۔ اللہ جس کو عطا فرمائے، جتنا عطا فرمائے، جیسا عطا فرمائے۔ انگلیاں میرے آپ کے پاس ہیں یا نہیں؟ جس کے پاس ہیں ذرا آواز لگاؤ، چشمے چلاؤ نا انگلیوں سے۔ لیکن اللہ جس کو کمال دے دے وہ انگلیوں سے چشمے چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ آپ کے پاس بھی انگلی ہے، ذرا چاند کو اشارہ کرو، کٹتا ہے یا نہیں؟ چیرتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ چلو آپ ایک انگلی نہیں 2 انگلی لگا لو، 5 کی 5 لگا کے، وہ تو ایک اشارہ تھا، آپ گھنٹہ بھر اشارہ کرو، چاند چر جائے گا؟ اونچی۔ مگر جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرماتا ہے، اس کا ایک اشارہ ہوتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کا دیا ہوا کمال مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو شفا دینے والا، بیماری دینے والا اللہ ہے۔ وہ جس نے دواؤں میں اثر رکھا ہے اسی نے اپنے پیاروں میں اثر رکھا ہے۔ تو اب وہ کہنا کہ جی جس طرح مشرک مانتے تھے تم بھی مانتے ہو، تو آپ نے فرق سمجھ لیا۔ مشرکوں کا عقیدہ اور تھا، ہمارا ان جیسا عقیدہ نہیں۔ بتوں کے بارے میں پورا قرآن پڑھ لو، کہیں یہ ذکر نہیں کہ بت کچھ کر سکتے۔ اللہ خود فرماتا ہے کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ سنیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں؟ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ چلے؟ نہیں، یہ بتوں کے بارے میں۔ مگر اسی اللہ کا فرمان ہے
جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. فرق ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے پیاروں کے لیے اللہ کا دیا ہوا کمال مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ بتوں کے لیے نہیں ہے، نہیں مانیں گے. اللہ والوں کے لیے ہے، ہم مانیں گے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ میں نے کیوں بات کی ہے؟ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پر کسی جلسے میں کوئی آئے گا، پڑھے گا قرآن، ترجمہ کیا کر رہا ہے، تفسیر کیا کر رہا ہے، آیت، یہ میں نے آپ کے سامنے ساری آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں، ابھی آپ نے سنی ہیں، اور آپ سن رہے ہیں کن کے بارے میں ہے؟ مشرکوں کے بارے میں. لگانا ان کو نبیوں ولیوں پر یا مسلمانوں پر تو کیا گنجائش ہے؟ تو جن کا کاروبار ہی یہی ہے کہ وہ کافروں مشرکوں کے بارے میں اترنے والی آیتیں نبیوں ولیوں مسلمانوں پر لگاتے ہیں. کیا وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ خیر خواہ. خیر خواہ کا مطلب بھلائی چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے. نفع کون دیتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو سنایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہے میں لوگوں کے لیے نفع رکھا ہے، تو لوہے سے نفع حاصل کرتے ہیں. لوہے میں نفع رکھنے والا، یہ کہیں لوہا خود سے نفع دیتا ہے تو ایسی بات نہیں. بس یہ بنیادی فرق آپ کو سمجھنا ہے. جب بھی کوئی یہ کہے کہ جی بندوں میں کیا رکھا ہے، تو اسے کہو کہ بندہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، رب کا کام ہے. رب نے بنایا بندے کو، اسی بندے کو رب نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، چبانے کے لیے دانت دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا. یہ سب کمال رب نے دیے ہیں. تو جو بندہ رب کا بنایا ہوا ہے اس میں کمال ہی کمال ہے. پھر بھی نہ مانے تو اسے کہنا تو کیا کر رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں بندوں میں کوئی کمال نہیں ہوتا، انہوں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا میں تبلیغ کر رہا ہوں. تبلیغ کے معنی بات پہنچانا، پیغام پہنچانا. اچھا کیوں پہنچا رہا ہے؟ فائدے کے لیے. تو تیرا کہنا ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو کیا کر رہا ہے؟ نفع دینا تو اللہ کا کام ہے، فائدہ پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور کہے گا نہیں فائدہ نہیں دے رہا، تو کیا نقصان دے رہا؟ کہے گا نہیں. تو جو کام نہ نفع نہ نقصان کیوں کر رہا ہے؟ ایویں ہی تو کرنا نہیں چاہیے کچھ بھی. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ ہیرا پھیری میں نے صرف اس لیے آپ کو سمجھا دیا. بس ایک بنیاد، آخری جملہ کہوں آگے چلوں، یاد کر لو. سب کچھ رب نے بنایا ہے، سب کچھ. جس میں جو کمال ہے عطا کرنے والا اللہ. بس کسی کا کوئی اللہ کے سوا کسی کا کمال ذاتی نہیں، رب کا دیا ہوا. رب تعالی جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے عطا فرمائے. مانیں گے رب کا دیا ہوا ہم. عام مخلوق اور خاص مخلوق میں فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے. آپ بھی مانتے ہو. یہ بتاؤ چپڑاسی اور سب سے بڑا جج برابر ہے؟ اونچی کیوں؟ وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے. اس کی بھی دو آنکھیں، اس کی بھی دو آنکھیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں. کیا فرق ہے؟ آپ کہو گے وہ پڑھا لکھا سمجھدار، محنت کی ہوئی ہے اس نے، تب جا کے اس عہدے کو پہنچا ہے، یہ اس قابل نہیں. تو یہ فرق کیوں کیا آپ نے؟ بندے کی اپنی محنت کی وجہ سے تو آپ درجہ مان رہے ہو، رب کی عطا کی وجہ سے نہیں مان رہے ہو. اللہ تعالی نے جس کو علم دیا، جس کو شان دی،
اس کا بھی درجہ مانو نا، اس کا بھی کمال مانو. تو تمہارے ہاں یہ قانون ہے کہ سب برابر نہیں، جاہل اور عالم برابر نہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں عام آدمی اور نبی برابر نہیں ہے، فرق ہے. شان دینے والا اللہ اور قرآن میں اس کا واضح بیان ہے. اللہ تعالی نے کس کس کو کیا کمال دیا ہے آپ سنتے رہتے. نیشنل جغرافی پروگرام آتا ہے، ان کا رسالہ بھی چھپتا ہے، ایک پورا چینل ہے نیشنل جغرافی، جغرافیہ جس کو کہتے ہیں ہم. جن لوگوں کو چونکہ آتا انگریزی میں ہے، سب کو انگریزی نہیں آتی، مگر پوچھیں انہوں نے اللہ کی کتنی مخلوق کے بارے میں کیا کیا دکھا دیا. کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، پانی کی مخلوق ہے، صحراؤں میں ہے، جنگلوں میں ہے، درختوں میں ہے، کہاں کہاں ہے، ان کو اللہ نے کیا کیا کمال دیے ہوئے وہ دکھاتے ہیں. انہوں نے ان پر ریسرچ کی ہے، تحقیق کر کے ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے وہ دکھایا ہے. یہ انکار کرنے والوں کو کہو ذرا ایک پروگرام دیکھ لیں اس کا، ان کو سمجھ آ جائے گا کہ چھوٹے سے کیڑے کو جب اس رب نے اتنا کمال دیا ہے جو ادنا مخلوق ہے، تو نبی ولی اعلی مخلوق ہیں، ان کو کتنا دیا ہوگا. کون کون سی مخلوق کس طرح غذا حاصل کرتی ہے، کیسے رہتی ہے. ہمارے پاس واضح طور پر بیان موجود ہے. پرندوں کو موسم کا پہلے پتہ لگ جاتا ہے، بارش ہونے کا ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. زمین کے مسام کھل جاتے ہیں، ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. کون بتاتا ہے؟ اونچی ان کے لیے مان لیں گے. میں آپ کو ایک بات سناؤں. ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے شفاعت فرمانے والے، ان کو اللہ نے اذن دیا، اجازت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا، حضور شفاعت فرمائیں گے. مخالفین مانتے. ایسے ہی ایک شخص کو پکڑ لیا کسی نے، ان کے ہاں کوئی تقریب تھی، کسی بچے نے قرآن یاد کیا تھا، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو ایمان والا حافظ قرآن ہو، قرآن یاد کر لے. آپ کے یہاں حافظ کہتے ہیں، قرآن یاد کر لے اور پھر اس کو یاد رکھے، نیک رہے، قیامت کے دن ایسا حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے. وہ تقریب تھی، اس میں کسی نے یہ حدیث بیان کی تو بڑے خوش ہوئے کہ جی ہمارا یہ گھر کا بچہ قرآن یاد کر لیا اس نے. وہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہو گئے، آپ شفاعت کریں گے. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. وہاں کوئی سنی بھی تھا، اس نے کہا موقع اچھا ہے، ان کو ذرا مسئلہ سمجھایا جائے. اس نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شفاعت کرے گا، یہ بیان درست ہے؟ کہنے گے بالکل درست ہے، حدیث میں آیا ہے، واضح بیان ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا ہے وہ خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. اس نے کہا اگر حدیث میں یہ آیا ہے کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے نبی شفاعت کرے گا، ولی شفاعت کریں گے. اب ان کے منہ بنے ہوئے، اب ان کو مرچیں لگ رہی ہیں، اندر سے مروڑ اٹھ رہے ہیں. ہاں کریں یا نہ کریں، کیا کریں؟
تم تو کہہ رہے ہو حدیث، قرآن میں آیا ہوا ہے نبی کی شفاعت کا بیان، مگر ان کو نبی ولی سے چڑ ہے. اپنے بچے کی بات آئی تو مان رہے ہیں، نبی کا بیان آیا تو نہیں مان رہے. پتہ چل گیا شفاعت مانتے ہیں، نبی کے لیے نہیں مانتے، ورنہ پھر اس کے لیے بھی نہ مانتے. حاجی شفاعت کرے گا، ان میں سے کوئی حج کر کے آئے، اسے کہو تم شفاعت کرو گے، بڑا خوش ہوگا، اور اسے کہو نبی کریں گے تو نہیں مانے گا. تو کیا مطلب ان کو نبی ولی سے چڑ ہے؟ یہ ان کے لیے محبت عقیدت رکھتے نہیں. میں نے صرف آپ کو جھلک دکھانی تھی. ہمارا کیا کہنا ہے خلاصہ کر دیا میں نے اتنی مثالیں دے کر کہ جس کسی میں جو کمال ہے اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا ہے. بغیر اللہ کی عطا کے ماننا یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. کافر مشرک ان کے لیے مانتے ہیں جن کو اللہ نے عطا نہیں کیا، ہم ان کے لیے مانتے ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا. اور بغیر عطا الہی ہمارا ماننا ہو سکتا نہیں. یہ آپ نے بنیاد یاد رکھنی ہے. تو وہ لوگ جو یہ تو کہتے رہے آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، ملکوت اللہ کا، سب کچھ اللہ کی شان، تو ان سے یہی کہا گیا پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر مانتے کیوں نہیں ہو، پھر سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اس جادو کے فریب میں ہو؟ جواب دو. اس کے جواب میں یہی کہیں گے جملہ ملکوت اللہ تعالی کے، یہی کہتے ہیں. تو پھر دھوکہ فریب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں اپنی گمراہی کا یقین، مگر پھر بھی روشنی کی طرف نہیں آتے ہو تو کیوں؟ ہدایت کی طرف نہیں آتے ہو تو کیوں؟ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، انسان تھوڑا سا عقل سے کام لے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تھوڑا سا عقل سے کام لے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نام ہے محمد، نظام الدین لقب، محبوب الہی لقب. اولیاء کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سب اولیاء کا فیضان ہے. دہلی میں آرام فرمائے چشتی سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید